وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثناء اور لاتعداد صلاۃ و سلام درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدسہ تے اور اللہ دے نیک صالحین بندیاں تے سلامتی ہو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف دے وچ ارشاد فرمایا ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کاف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجب تھے، یعنی ایک عجیب نشانیاں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے جدو شہید کر دیتا گیا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعہ دا دن، اور آپ دو شہید کر دیتا گیا، 72 تن شہید ہو گئے۔ اس تو بعد معاملات کی ہوئے، انہوں نے سارے دے سر قلم کیتے شہداء دے، اور شکیاں نے، بدبختاں، ظالماں نے، لعنتیاں نے لاشاں تے گھوڑے دوڑا دیتے، خیمیاں نو اگاں لا دیتیاں، بیبیاں نو قیدی بنا لیا۔ تو اپنے جڑے انہاں دے لعنتی جڑے جہنم واصل ہوئے، انہاں دا جنازہ بھی پڑھیا انہاں نے۔ امام پاک اور آپ دے ساتھیاں دا جنازہ نہیں پڑھیا، اپنے جننے بھی انہاں دے مارے گئے جہنم واصل ہوئے انہاں دا جنازہ پڑھیا۔ پھر انہاں ہن جنازے دے وچ درود شریف بھی تے پڑھیا نا، تو یہ نہیں پتا کہ نماز وچ درود شریف کیڑا پڑھیا جاندا، آلتے درود شریف تے انہاں نوں شہید کر رہے ہو تسی، تے تہاڈیاں نمازاں کادیاں پھر رہ گئیاں؟ جنہاں نوں شہید، جنہاں تے درود پڑھیا جاندا ہے، اور درود پڑھن تو بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے امام پاک نوں شہید کر تو پہلے بھی یہ بکواس کیتی کہ سانوں تقریراں نہ سنا، اپنی فضیلت نہ دس سانوں، اسی نماز پڑھنی ہے، جلدی کر، نماز دی انی فکر ہے۔ تے جنہاں تے درود پڑھن تو بغیر نماز نہیں ہوندی، انہاں نوں شہید کرن دے در پے ہوئے۔ کی نمازاں، حافظ قرآن تے قاری سن، داڑیاں رکھیاں ہوئیاں سن، برکیف اپنے دا جنازہ پڑھیا، پڑھ کے اتھوں قیدی بنا کے تے لے گئے، کوفے دے بازاراں دے وچ پھرایا گیا۔ بڑی توہین سی، سر نیزیاں تے نے، تے کوفے دیاں عورتاں روندیاں نے دیکھ کے کہ کی ظلم کیتا تسی اپنے بندیاں نوں کہندیاں، تے روندیاں نے، ماتم کردیاں نے۔ تے بی بی پاک فرماندیاں نے کہ تسی رو رہے ہو تے پھر سانوں شہید کرنے والا کون سی؟ تسی جو رو رہے جے تے پھر سانوں کنے شہید کیتا؟ یعنی تسی خود ہی تو شہید کیتا سانوں، ساڈے نال اے حالات کیتے ہیں، ساڈے بھائی، ساڈے بھانجے بھتیجے، ساڈے سارے جوان شہید کر کے تے ہن رو رہے ہو، تے پھر سانوں شہید کرنے والا کون؟ خود ہی تسی خط لکھ کے بلوایا تے شہید بھی کیتا تے ہن رو بھی رہے ہو۔ تو آپ دا اسیران کربلا دا قافلہ جا رہا ہے دمشق یزید دی طرف، رستے وچ
کئی معاملات پیش آئے۔ ابن اساکر روایت کرتے ہیں، منہال بن عمر سے روایت کی، وہ کہتے ہیں واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین علیہ السلام کو لوگ نیزے پر لیے جا رہے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کاف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کاف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجب تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی، بازبان فصیح فرمایا، سر مبارک چ آواز آئی۔ قرآن دی آیت جس لئے پڑھی گئی، آجابو من اصحاب الکاف قتلی و حملی، اصحاب کاف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، یعنی کہ اس تو بھی عجیب تر ہے معاملہ جو واقعہ وہ تو عجیب ہے ہی ہے، لیکن سر مبارک چ آواز ہے کہ میرا قتل کیتا جانا تے میرے سر نو اس طرح سر بازار گلیاں دے وچ بازاراں دے وچ صحراواں دے وچ پھرانا، یہ ہور بھی زیادہ عجیب تھا۔ اور در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ سابق کافروں نے ظلم کیا تھا، سابق تے کافراں ظلم کیتا کہ وہ کافر بادشاہ سے وہ ظلم تو نکلے سن اتھوں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے جد کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل و صحاب کو حضرت امام علیہ السلام کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علیہ السلام کو شہید کیا، اہل بیت کو اسیر کیا، سر مبارک شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ ابو نعیم نے بطری کے ابی قبیل سے روایت کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب بد نصیب کوفی سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ایک پڑاؤ پر بیٹھ کر شربت خرما پینے لگے، اس وقت ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا، اس نے خون سے یہ شعر لکھا۔ خون دے نال عربی دا شعر ہے، تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ایک منزل میں جب اس قافلہ نے قیام کیا، وہاں ایک دیر تھا، یعنی آج انہوں چرچ کہنے ہیں، دیر کے راہب یعنی پادری، دیر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا۔ انہیں پوچھا کہ یہ کی معاملہ ہے؟ وہ شام رات ہو گئی اتنے، تو انہوں نے سوچا بھی اتنے اسی ٹھہر جائیے، تو راہب نو پادری نے پوچھا کہ اسی اتنے ٹھہر سکنے، رات گزار سکنے؟ تو پوچھتا ہے بھی یہ کی معاملہ ہے؟ اے قیدی نے تے سر مبارک تے اس طرح یہ معاملہ کی، تسی کون ہو؟ تو انہوں نے دسیا کہ سارے نبی دے نواسے انہوں دا سر مبارک تے انہوں دا خاندان ہے۔ تو انہیں کیا کہ تسی اگر ایک رات واسطے سر میرے دے دیو تے تسی اتنے رہو تے او دے بدلے میں تمہیں 80,000 درہم دیاں گا۔ دیر کے راہب نے ان لوگوں کو 80,000 درہم دے کر سر مبارک کو ایک شب اپنے پاس رکھا، غسل دیا، عطر لگایا، ادب و تعظیم کے ساتھ تمام رات زیارت کرتا روتا رہا، اور رحمت الہی کے جو انوار سر مبارک پر نازل ہو رہے تھے ان کا مشاہدہ کرتا رہا، حتیٰ کہ یہی اس کے اسلام کا باعث ہوا۔ رات انہیں دیکھا کہ آسمانوں تو نور آ رہا ہے، سر مبارک دیتے تے رو رہا ہے، تے ادب و تعظیم کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قسمت بدل دیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں کلمہ پڑھا دیتا۔ حتیٰ کہ یہی اس کے اسلام کا باعث ہوا۔ اشقیاء نے جب درہم تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا سب میں ٹھیکریاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ جڑی انہوں نے 80,000 درہم لے سی ان ونڈن لگے جس لے تو کھولیاں تو دیکھا تو ساری ٹھیکریاں سن، روڑ پتھر۔
اور ان کی ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خدا ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانا۔ اللہ غافل نہیں ہے ظالموں کے، جو ظالم انہوں نے کیتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے۔ اور دوسری طرف یہ آیت مختوم ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ چھیتی پتہ چل جائے گا نا، انجام انہوں نے چھیتی ملن والا ہے، یہ سزا انہوں نے بہت جلدی مل جائے گی، دیکھ لیں گے اپنا انجام سارے۔ تو زمین و آسمان بھی رویا آپ دی شہادت تے، تمام دنیا رنج و غم میں گرفتار تھی۔ شہادت امام کے دن آفتاب کو گرہن لگا، سورج گرہن لگ گیا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات نے نوح خوانی کی۔ فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سردار قریش امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد متکبر کے سامنے تشت میں رکھا، فرعون کی طرح مسند تکبر پر بیٹھا۔ اہل بیت اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے اور ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر سر مبارک اور تمام شہداء کے سروں کو شہر شہر نیزوں پر پھرایا اور وہ یزید پلید کے سامنے لا کر اس طرح رکھا کہ وہ خوش ہو، اس کو کون برداشت کر سکتا۔ تو اس طریقے دے نال آپ تے انہاں تے ظلم دے پہاڑ توڑے گئے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے گزرے، جس وقت دمشق دے بازاراں چ پہنچیا قافلہ تو بیبیاں کی حالات، ننگیاں پشتاں تے اونٹاں تے سوار کیتا گیا سی، پلان بھی نہیں پائے گا، اور جکڑیا گیا سی، زنجیراں تے بیڑیاں پائیاں گئیاں سن۔ تو 400 میل دور دا سفر ہے۔ تو جیسے دمشق دے بازار سے پہنچ دینے تے لوگ پہلے منادی کرا دی، کچھ باغی سن، حکومت دے باغی، نعوذ باللہ، انہوں نے گرفتار کیتا ہوا تے وہ قافلہ آ رہا تے لوگ جشن، پورے شہر سے جشن دا منایا جا رہا ہے، جشن دا ماحول بنا دیتا ہے یزید پلیت نے۔ تو لوگ چھتاں تے چڑھے، بیبیاں چھتاں تے چڑھیاں، بازار راشنہ بھرے ہوئے، لوگ دیکھ رہے ہیں معاملات۔ تے ایک مائی نے، ایک بیبی نے دیکھیا کہ قیدیاں چ عورتاں بھی نے، دوپٹے بھی نہیں ہے، انہیں کچھ کپڑے بھیجے، کچھ کھانا بھیجیا، سامان بھیجیا۔ تو بی بی پاک نے دیکھیا، پوچھیا ساڈے نال اینا ظلم ہو رہا ہے، لوگاں نے اینا ظلم کیتا ہے تے اے ساڈے نال حال کر رہے ہیں، تے اے بی بی کیڑی ہے ایڈی نیک بخت جیڑی ساڈا اینا خیال کر دی، انہوں بلاؤ ذرا۔ او مائی صاحبہ نے بلایا گیا تو پوچھیا کہ تسی کون ہو، تسی ساڈے نال اینی ہمدردی کیوں کر رہے، کتھوں دے رہن والے تسی اپنا کوئی تعارف کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں بچپن وچ مدینے شریف سے رہندی سا۔ انہوں نے کہا اتھے کتھے رہندی سی؟ انہوں نے کہا میں بی بی فاطمہ دی کنیز سا۔ انہوں نے کہا اچھا، تے میرے آقا مولا علی؟ انہوں نے کہا کہ میں انہوں دا حال جاننا چاہنی ہوں، انہوں دے خاندان دا، کہ انہوں دے صاحبزادیاں نوں میں کھڑاندی رہی ہوں، امام حسین علیہ السلام، تو انہوں دی میں دعا کر دی سکے زندگی چ کری مینوں انہوں دی دیدار حاصل ہو جائے۔ تے مینوں بی بی فاطمہ میری آقا نے فرمایا سی کہ کدی کسی وقت تے تینوں کو قیدی ملن تے انہوں نوں کھانا ضرور دینا، انہوں دا حال پانی پوچھنا، انہوں جس چیز کی ضرورت ہوئے کوشش کرنا پوری کرنا۔ تو فرمان لگے کہ اسی بھی مدینے شریف چوں آپ دی آہ نکل گئی، آنسو مبارک آ گئے بی بی زینب علیہ السلام دے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امام حسین دا کی حال ہے؟ فرمایا سر مبارک ہونا دا تے زینب میں تیرے سامنے کھڑی تے میری پیر ام کلثوم۔ تو بی بی روئیاں بڑیاں، بہت انہوں نے غم آیا اس چیز دا۔ تو نال نال چل پئی بی بی فضہ علیہ السلام کنیز،
یزید دے اتھے ظلمت قدے چ پہنچے تو سر مبارک سارے رکھے گئے. تو یزید آ کے بیٹھا جس لے تخت تے نہیں کہنا چاہیے، کہنا فاطمہ نے بیٹیاں لے کے آؤ، سامنے لے آؤ. بیبیاں پاکاں نوں سامنے کیتا گیا تو او بدبخت چھڑی مار رہا ہے. کہندے نے یزید دا گناہ ہی نہیں سی گا، انہیں تے قتل دا حکم نہیں دیندا، انہاں دا قصور ہی کوئی سی، یہ تے ابن زیاد نے شہید کیتا. وہ چھڑی مار رہا ہے بدبخت جہنمی کتا لعنتی امام پاک دے دند مبارک دے چہرے مبارک تے کہندے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو عزت دیتی. بی بی پاک فرمانی ہے بدبختہ تینوں پتہ چل جائے گا ان قریب، چند دن دی تیری حکومت ہے، تینوں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے عزت کنوں دیتی. پتو عزو من تشاء و تذل من شاء بیدک الخیر. تو ایک صحابی دیکھ رہے سن اتھے بیٹھے، انہیں کہا بدبخت چھڑی ہٹا. میں تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے چہرے تے ہونٹاں نوں بوسے دیندیاں ویکھے. بی بی فضا بھی بولیاں بدبخت یہ چہرہ تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بوسا گاہ سی. انہوں بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کون ہے بدبخت، نعوذ باللہ، یہ سر قلم کر دو. ایک آدمی اٹھیا، انہیں تلوار کٹی تو یزید دے پیچھے حبشی دستہ کھڑا سی 500 آدمیاں دا. بی بی فضا نے انہوں نے دیکھیا آپ بھی حبشے دیاں سن تو کہن لگیاں کہ تواڈے سامنے تسی یہ پسند کرو گے، تسی یہ گوارا کرو گے کہ حبشہ دی بیٹی انہوں قتل کر دیتا جائے. انہاں 500 جڑے سی حبشہ دے وہ درباری سی، وہ دستہ سی، گارڈ سن، وہ حفاظتی گارڈ سی یزید دا، انہوں نے سارے تلواراں میاناں چ پڑھ لیاں 500 نے. یزید نو ویکھیا جس ویلے یزید نے تے انہوں پتہ چلیا کہ معاملہ بگڑ جائے گا سارا. انہیں معاملے نو سنبھالن واسطے چال بدلی پھر اپنی کہ میں تے ابن زیادہ برا ہوئے، میں تے انہوں حکم نہیں سی دیتا. معاملے نو ٹھنڈا کرنے واسطے تو امام زین العابدین علیہ السلام نو پوچھا گیا، پھر پوچھ رہا ہے کہ تسی کی چاہندے ہو. دیکھا نا معاملہ بگڑن والا. آپ نے فرمایا کہ ایک تے ہے کہ قاتلاں نو ساڈے حوالے کرو، انہاں دا بدلہ لیا جائے جنہاں نے کام کیتا. دوسرا مینوں جمعے دا خطبہ پڑھن دیتا جائے جمعے دے وچ. تیسرا سانو با حفاظت مدینے پہنچایا جائے. انہیں کہ 2 گلاں تے منظور نے، تیسری جڑی نا مشکل ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ قاتلاں نو تواڈے حوالے کیتا جائے انہاں کولوں میں بدلہ لوں، یہ ممکن نہیں. تو جمعے دا پھر خطبہ آپ نو اجازت ملی، آپ نے حضور پاک صلی اللہ دی حمد و ثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا تے دسیا لوگوں نے. جس وقت پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں سی، پہلے تو مشورے کیتے کچھ باغی نے تے انہوں نے گرفتار کر کے لیاندا گیا. جسے دسیا تو ویکھیا کہ ماحول سارا خراب ہونے لگا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ تے آلے رسول نے تے اتنے تو بغاوت ہو جائے گی. انہیں اشارہ کیتا مؤذن نو کہ اذان شروع کر دے تاکہ معاملات خراب نہ ہو. انہیں اذان شروع کیتی. جس لئے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ بولے یزید دس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا نام اذان چ لیا جا رہا ہے، تیرے نانا نے یا میرے نانا؟ میرے نانا نے کہ تیرے نانا؟ تو پریشان ہو گیا. اسی طرح یہ بھی آندا ہے جس لئے بیبیاں کھڑیاں سن یزید دے سامنے تو ایک کنیز نے جا کے تے دسیا یزید دی بیوی ہند نو کہ اس طرح بیبیاں آئیاں نے، اے حالات نے، معاملات نے. تو وہ جس لئے آئی انہیں کرسی رکھوائی، آ کے بیٹھی جس لئے ایک سائڈ تے تو دیکھ رہی ہے بی بی زینب علیہ السلام نے دیکھا تے پہچان لیا تے اپنی مشیرہ نو میں سلمہ کلثوم نو پوچھدیاں نے
کہ کلزوم تو پہچانے ہو عورت جڑی بیٹھی کون ہے؟ کہنے لگے نہیں، فرمانے ہوئی ساری کنیز سی جڑی فلاں ہند. تو انہیں وہ بھی ویکھ رہی سی، انہیں نہیں پہچانیا. کول آئی آ کے تے دیکھ کے کہندی تسی کی گل کیتی آپس وچ تے پھر تسی سر چکا لینے تے کون ہو تسی؟ تے دسیا میں بی بی زینب فاطمہ دی بیٹی، حضرت امام علی علیہ السلام دی بیٹی، صاحبزادی شہزادی، تے اے چھوٹی بہن ہے میرے سے. وہ چیخا نکل گئی کیونکہ وہ تے کنیز رہی سی آپ دی. تو انہیں پھر اس ویلے اندر گئی، روئی، ہور بیبیاں وہ روئیاں پٹیاں بڑیاں. یزید نے انہیں لیا کے تے انہیں اپنا ہی سر پاڑ لیا، انہیں ہند نے پتھر مار مار کے کہ اے کی ہو گیا، اے کی ظلم کیتا میری آقا داریاں. تو یزید نے دیکھا ماحول خراب ہے تو اس نے اس معاملے میں سنبھالیا. انہیں کہ ابن زیاد تے انہیں برباد ہوئے، انہیں یہ کام کیتا، جلدی کیتی، انہیں یہ کام کیتا. اس طرح نے چالاں چلدا رہا. انہاں چیزاں نوں بہانہ بنا کے تے لوگ اج جڑے یزیدی ٹولے دے انہاں نے انہوں امیر المومنین تے بے گناہ تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پتہ نہیں کی کچھ بکواس کر دے. لعنت انہاں تے انہاں دے حشر دے ورگا ہی ہوئے تے انہاں دے نال ہی ہوئے. تو یہ کہ جے اگر وہ صحیح سی انہیں حکم نہیں سی دیتا تے پھر انہوں نے گرفتار کردا، انہوں نے سزاواں دیندا. بعد کسی نے پوچھا ابن زیاد نو تو یہ کام کیوں کیتا، اسامہ میں حسین نو کیوں شہید کیتا؟ کہندا مینوں حکم سی یزید دا، اگر میں انہوں نے شہید نہ کردا تو انہیں مینوں قتل کر دینا سی. انہیں مینوں کیا سی اگر تو یہ کام نہ کیتا تے تو پھر اپنی فکر کر لے، تینوں نہیں چھڈانا. تو ایسے معاملات گزرے. تو بعد وچ پھر اپنوں انہیں حالات نو دیکھدے ہوئے کہ حالات خراب نہ ہو جان، لوگ باغی نہ ہو جان، مینوں ہی نہ پھڑ کے تے قتل کر دیں. تو انہیں پھر آپ با حفاظت قافلے نو مدینے روانہ کیتا. تو اتھے جے کربلا دے کول بستی سی، بنو اسد قبیلہ سی. انہوں نے بعد واقعہ تو بعد ادھر نو آئے جس لیے اگلے دن پانی لین تے پھر میتاں دیکھیاں سارے شہداء دے لاشیں دیکھے. تو انہوں نے پھر سارے نو دفن کیتا اس میدان دے وچ. تو سر مبارک نو لیا کے مدینے شریف لیا کے بی بی فاطمہ تے امام حسن علیہ السلام دے پہلو دے وچ سر مبارک امام حسین علیہ السلام جنت البقیع سی دفن کیتا. تو واقعات بے شمار نے. تو انہاں دا پھر انجام بھی بہت ہی برا ہویا. پھر جنہاں نے آپ نو شہید کیتا، پھر مختار سقفی نے انہاں نو چن چن کے ہاتھ پیر کٹے انہاں دے تے انہاں دی لاشاں نو ساڑیا. انہاں نو کئی تڑپ تڑپ کے مر گئے. بہت برے انجام انہاں دے ہوئے پھر انہاں دے لعنتیاں دے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالماں دے انجام تو بے خبر نہیں ہے، ظالماں دے انہاں دے ظلم تو بے خبر نہیں. اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لین والا ہے. تے اگے جو انہاں دے ایتھے ہی انہاں دے ایسے انہاں دے نال معاملات پیش آئے تو جو جہنم دی اگ دے وچ انہاں نے سڑنا ہے کس منہ نال. حالانکہ امام پاک خطبہ ارشاد فرمایا پہلے کہ تسی کس طرح بری ذمہ ہو جاؤ گے میرے خون تو، اس دن میرے نانے دی شفاعت کس طرح تانوں حاصل ہو جائے گی، تسی کی کر رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو. لیکن انہاں دے بدبختی غالب سی، ازلی بدبخت سن. وہ بدبختی غالب سی انہاں تے، دل انہاں دے سیاہ تے مہراں لگ چکیاں سن. انہاں نے اے لعنت انہاں دے حصے دی ہیگی سی، انہاں نے خرید لی. وما علینا الا البلاغ.